میں بلا تاخیر آج کے ہمارے توسیع خطبے کے عنوان اردو غزل اور اسلامی اقدار پر اظہار خیال فرمانے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر کوثر مظہری صاحب، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، کہ آپ آئیں اور اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادارہ ادب اسلامی کا۔ اس کی جو خدمات رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں سب واقف ہیں، ہم سب ڈائس کے علاوہ جو محترم اور منتخب شخصیات یہاں موجود ہیں، بیشتر کے نام خالد مبشر صاحب نے لیے ہیں۔ میرا بھی خوشگوار فریضہ ہے کہ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ مجھ ہیچ مداں اور ناچیز کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی شکستہ بستہ گفتگو ہوگی اسے سننے کے لیے آپ سب تشریف لائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو موضوع ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے۔ اردو غزل اور اسلامی افکار و اقدار، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک گفتگو میں، خطبے میں، لیکچر میں غزل کی جو پوری تاریخ رہی ہے اس کو سمیٹا جا سکے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاعری کو جس طرح سے اخلاقیات کو بگاڑنے والی چیز، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا پورا ہماری تاریخ میں سرمایہ بھی ہے غزلوں کا۔ آج مسجد میں جب اعلان ہوا غزل کے بارے میں، مجھے خدشہ تھا کہ میں پکڑ لیا نہ جاؤں کہ غزل پہ اعلان ہو رہا ہے مسجد میں اور خطبہ بھی غزل پہ ہوگا، جماعت اسلامی میں ہوگا، لیکن ساتھ میں چونکہ اسلامی اقدار جڑا ہوا ہے اس لیے اس میں کوئی خدشہ بھی نہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کی طرف قدم بڑھانے کی جرأت ادارہ ادب اسلامی ہی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ البتہ ایک کھڑکی کھولی ہے آپ نے، ایک ونڈو سامنے کھلا ہے، نئی نسل بھی موجود ہے، اور پوری غزل کی جو تاریخ رہی ہے ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے میرا جو موضوع ہے مختصر کرنے کے لیے، تب بھی یہ کافی پھیل گیا ہے، 1980 کے بعد جس کو عام طور سے اردو ادب میں مابعد جدید کہتے ہیں، اس حوالے سے یعنی 80 کے آس پاس اور اس کے بعد جو شعراء ہے اس میں جو منتخب شعراء ہیں ان پر گفتگو ہوگی، کچھ اشعار حوالے کے طور پر بھی سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا قصد کیا ہے وہ میرے لیے کارآمد بھی اور نقصان دہ بھی۔ کارآمد اس لیے کہ مجھے ذہنی سکون ملے گا، اور نقصان دہ اس لیے کہ بعض احباب مجھ پر قدامت پرستی، فکری فرسودگی اور کٹ ملائیت کا لیبل چسپاں کریں گے۔ اتنی بات عرض کرتا چلوں کہ میں کوئی سوشل ریفارمر نہیں ہوں، اور میرا تصور یہ بھی نہیں ہے کہ شعر و ادب کو مذہبیات و اخلاقیات کے لیے ذرائع ابلاغ کے طور پر استعمال کیا جائے، لیکن اگر شاعری سن کر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، یا اس کی فکر میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، یا پھر اس کے اخلاقی ظواہر میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، تو کسی شاعر یا نقاد کا کیا بگڑ جاتا ہے؟ اخلاقی تاثر تو اردو کا سب سے بڑا غزل گو شاعر بھی پیش کرتا ہے۔ میرے کو سنیے: خدا ساستہ آزر بت تراش، ہم اپنے تئیں آدمی تو بنائیں۔ غور کیجئے کہ کیسا خوبصورت مورل ویلو اس شعر میں آ گیا ہے۔ اس مضمون میں 80 تک آتے آتے اور اس کے بعد کی غزلیہ شاعری میں جو مذہبی افکار و قدریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خدا کا تصور، اس کی ودانیت اور تاریکی میں خدا کے روشن ہونے کا استعارہ نئی غزلوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تجلی اور نور کو اس پرآشوب اور تیرہ اتار عہد میں بھی نئے غزل گویوں نے اپنی فکر کا حصہ بنایا ہے۔ چند شعر سن لیجئے کہ دشت کی تیرہ شبی میں جب خدا روشن ہوا، دھند میں ڈوبا ہوا ہر راستہ روشن ہوا، شاہد کلیم۔ مانگتا ہے تو وجود ذات باری کا ثبوت، کیا جہان رنگ بو اے بے خبر کافی نہیں، خالد محمود صاحب۔ وہ نام دانہ تسبیح پر پڑھو طارق، چھڑا دے شیشے دل کا جو زنگ اللہ، شمیم طارق۔ یہ معجزہ بھی خدا ہی دکھانے والا ہے، جہاں چراغ نہیں ہے وہاں اجالا ہے، شکیل جمالی تشریف رکھتے ہیں۔
توبہ اور اس کی چشم کرم بات بن گئی، ورنہ دراز تر خطاؤں کا سلسلہ۔ انتظار نعیم صاحب پیچھے تشریف رکھتے ہیں۔ چیخ اٹھی ہے بے زبانی بھی، ہے غضب کی یہ ساعت مولا۔ عادل حیات۔ میں جب ایسے اشعار کی قرأت کرتا ہوں تو ایک طرح کی تخلیقی مستنیریت کے احساس سے دوچار ہوتا ہوں۔ ایسا اس لیے بھی ہے کہ کم سے کم یہاں نیتشے کی نیستیت، نہیلزم یا غالب کی بے دلی ہائے تماشا یا بے کسی ہائے تمنا تو نہیں ہے۔ بے دلی ہائے تماشا کے نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کے نہ دنیا ہے نہ دی۔ لیکن غالب کے شعر سے غالب کی شاعری کے تئیں اسے میرا نظریہ نہ سمجھ لیا جائے۔ غالب کو تو میں ایسا شاعر تصور کرتا ہوں جو منجمد خون میں برقی رو دوڑا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ غالب کا ذکر محض ایک ضمنی حوالے کے طور پر آیا ہے۔ بہت سے اشعار ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبو یا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا، اور تصوف کے اشعار بھی بہت سے ہیں۔ ہماری غزلوں میں جو روشنی اور چمک ہے وہ انہی مذہبی اقدار و عناصر کے سبب ہے۔ ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب شاعروں نے خدا سے لوہا لینے کا عزم کیا تھا۔ یوں بھی ہوا کہ خدا کی شان میں گستاخیاں بھی کی گئی۔ نون میم راشد کی نظموں میں، مخدوم کی نظموں میں اس میلان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بات غزل کی ہو رہی ہے۔ 1960 کے بعد کی غزلوں میں اس نوع کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ نام نہاد روشن خیالی کی اس تحریک یا رجحان نے ذہن کو خوب پامال کیا۔ خیر یہاں اس نوع کی شاعری سے کچھ غرض نہیں۔ آج کی غزلوں میں شاعروں کے ذہنی میلان کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کے ہاں سرفرازی یا ناکامی جو بھی ہے اس کا تعلق وہ خدا سے جوڑتے ہیں۔ یعنی آج کے غزل گو شعراء نے اپنے عقائد کو آلودہ نہیں ہونے دیا ہے۔ کبھی کبھی شاعر غزل میں خیر و شر کی بات کرتا ہے تو زمانے پر بھی طنز کرتا جاتا ہے۔ یہ لہجہ سخت بھی ہوتا ہے اور لطیف بھی۔ رفتہ رفتہ چھٹ گئی گمراہیوں کی ساری دھند، اس طرح کچھ آفتاب حق نما روشن ہوا۔ ناز قادری۔ خدا کرے کہ نشانے پہ اپنے جا بیٹھوں، ابھی تو وقت کی لچکی ہوئی کمان میں ہوں۔ شیخ رسول۔ سو خوف زمانے کے سمٹ آئے ہیں دل میں، بس ایک خدا پاک کا ڈر ہی نہیں آیا۔ ارشد عبدالحمید۔ انسان کے پرزے ہوئے فولاد کے ٹکڑے، ملبوں سے مگر نکلا ہے قرآن سلامت۔ اشر ہاشمی۔ اذان فجر بڑے پیار سے جگاتی ہوئی، مگر یہ نیند کی پریاں کے ورغلاتی ہوئی۔ راشد جمال فاروقی۔ حصار توڑ کے باطل کے ہر شریعت کا، بساط حق پہ میں مدت سے اعتکاف میں ہوں۔ اردو غزل میں اپنے لہجے اور تیور سے پہچانے جانے والے شاعر خورشید اکبر کے یہاں بھی خدا اور اس کے اوصاف کے مضامین ملتے ہیں، بلکہ اپنے ہم اثروں میں ان کے یہاں خدا کے تصور اور انسانی عظمت کے درمیان ایک کشاکش بھی نظر آتی ہے۔ دست اجرت سوال کرتا ہے، رب کا جینا محال کرتا ہے، ہمارے نام ہے سجدوں کے امتحان، لیکن کسی دعا کا نتیجہ کہاں نکلتا ہے۔ یہ معاملہ آقا اور اس کے بندے کے درمیان کا ہے۔ آج کی غزلوں میں ایسے مضامین بھی ملتے ہیں جو تصوف کے مضامین سمجھے جاتے ہیں، جیسے خودداری، انا پرستی، ترک دنیا، ایثار، قناعت پسندی، حب الہی، ذکر الہی اور قلندری وغیرہ۔ اگر اسے تصوف سے الگ کر کے بھی دیکھیں تو یہ مضامین انسانی زندگی میں روشنی کا کام کرتے ہیں۔ ہنری بریمو نے پریئر اینڈ پوئٹری کتاب کا نام ہے، جس کا حوالہ انگریزی نقاد ڈی جی جیمس نے اپنی کتاب اسکیپٹسزم اینڈ پوئٹری میں تفصیل سے دیا ہے۔ بریمو کا یہ نظریہ ہے کہ شاعرانہ ادراک بنیادی طور پر صوفیانہ ادراک کی ایک صورت ہوتا ہے، اور شاعر کے شعور کا نقطہ عروج ایک عالم عبادت ہے۔ اسی طرح جان ڈن اور ملٹن نے مذہبی افکار و اقدار کو اپنی تخلیقات میں جگہ دی۔ ٹینیسن نے بھی خدا کی وحدانیت کے تصور کو تسلیم کیا۔ آرنلڈ اور میریڈتھ نے تو ستاروں کے مربوط نظام کو اخلاقی احکام کی تعمیل اور فرائض کی تکمیل کے لیے ایک سبق تصور کیا۔ ہم سب کو بھی قرآن کے ذریعے بار بار کائنات کے نظام اور زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ نئے اور مشہور زمانہ شاعر اور نقاد ٹی ایس ایلیٹ کی سب سے مشہور زمانہ نظم دا ویسٹ لینڈ کا تو مرکزی خیال ہی یہ ہے کہ آزادی اور انسانیت کی تکمیل محض مذہبی ایمان اور ایثار نفس کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان کی نظم فور کوارٹیٹس کا موضوع بھی یہ ہے کہ جو سلسلہ حدوث ہے اس سے مذہب ہی انسان کو نجات دلا سکتا ہے۔ اگر اسلامی تصوف کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہاں کم از کم 6 مثالیں پیش کرنا چاہوں گا جن کا ذکر قرآن مقدس میں ملتا ہے۔ فقر کے حوالے سے قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کہیں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے۔ پارہ 3 آیت نمبر 2-3۔
ایثار کے بارے میں ہے، اور وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں حاجت ہو۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ توکل کے بارے میں کہ بے شک اللہ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، پارہ نمبر 4 159 آیت نمبر۔ ترک دنیا اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکے کا سودا ہے، پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 185۔ ذکر الہی، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو، پارہ 2 آیت نمبر 152۔ حب الہی، اور جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے۔ اب ان حوالے سے کچھ اشعار سنیے غزل میں۔ ہمیں خبر تھی زباں کھولتے ہی کیا ہوگا، کہاں کہاں مگر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے، اشتہ چنگیزی۔ ابھی نہیں ہے مجھے مصلحت کی دھوپ کا خوف، ابھی تو سر پہ بغاوت کا شامیانہ ہے، اسد بدایونی۔ متاع صبر و توکل پہ جینے والوں کو کسی سخی کی عطا بھی گراں گزرتی ہے، شمیم طارق۔ دعوت تو بڑی چیز ہے، ہم جیسے قلندر ہر ایک کے پیسے کی دوا بھی نہیں کھاتے، منورانہ۔ وہ فقیری صبر و استغنا کی صورت آئی تھی، یہ فقیری درہم و دینار لے کر آئی ہے، فرت احساس۔ فقیری اور امیری، توکل اور صبر و استغنا، یہ سب مضامین تصوف کے ہیں جن کا سیدھا تعلق اسلامی افکار و اقدار سے ہے۔ ایک دو شعر اور سن لیجئے کہ مطمئن ہو گئے آداب شہیری لے کر، ہم نے کچھ بھی نہ لیا اوجے فقیری لے کر، راشد طراز۔ میرے قدموں میں ہے دنیا کہ بنا لو اپنا، اور تمنا یہ میری ہے کہ میں تیرا ہو جاؤں، جاوید ندیم۔ خیر سے صبر و توکل ہے قرینہ میرا، کون کہتا ہے کہ دشوار ہے جینا میرا، رئیس الدین رئیس۔ یہاں ہر شعر کی اپنی انفرادیت اور معنوی جہت ہے، یہاں الگ الگ شعر کی وضاحت اور صراحت ضروری نہیں۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ منتخب اشعار پیش کر دیے جائیں تاکہ مطلع کچھ صاف ہو جائے۔ فقر و استغنا کو شاعر مشرق نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تسلیم کیا ہے، اسلامی تعلیمات میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس حوالے سے علامہ کے بھی اشعار دیکھتے چلیں جہاں سے ان کے غزل گویوں نے، بہت سے آج کے غزل گویوں نے کسب فیض کیا ہے۔ فقر و ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، ما امین مین متاع مصطفیٰست۔ باصلاتی برفتد مرد فقیر، اشکوہ بوریا لرزت سریر۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ ان اشعار میں اقدار حیات کے جو نقوش ہیں وہ زندگی میں روشنی کا کام کرتے ہیں۔ شاعر جب اوج فقیری کو نقطہ ارتفاع اور آداب شہیری تصور کرتا ہے تو یہ محض اس کا انفرادی معاملہ نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ ایک ضابطہ حیات بن کر بنی نوع انسان کی شریانوں میں حلول کر جاتا ہے۔ شاعر جب صبر و استغنا یا مصلحت کوشی سے اجتناب کی بات کرتا ہے تو یہ اس کا انفرادی طریقۂ زندگی نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کا نفوذ معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ پروفیسر ممتاز حسین لکھتے ہیں کوٹ، تخلیقی ادب کی جہاں یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ ایک آزاد شخصیت کی خود متحرک یعنی سیلف موٹیویٹڈ تخلیق ہوتی ہے، وہاں اس کی دوسری بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خصوص سے عموم کی طرف اور محسوس سے معقول کی طرف سفر کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاریخی اور مقامی حدود سے بلند ہونے کی کوشش کرتی ہے، انکوٹ۔ اسی طرح جب شاعر تشکیک، کفر و الحاد یا مذہب بیزاری کی بات کرتا ہے تو اس کا سفر بھی انفراد سے معاشرے یا اجتماع کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے حالی نے کہا تھا کہ جب شاعری کا مذاق بگڑ جاتا ہے تو اس کا اثر معاشرے پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پیش رو شاعروں میں اس نوع کے شاعروں کے امام جوش ملی آبادی رہے ہیں۔ شعر سن لیجئے کہ یہ شاعری ہے عرش کی بازیگری نہیں، یعنی خدا نخواستہ پیغمبری نہیں۔ شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح نون میم راشد کی نظم کا ایک ٹکڑا ہے کہ خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے، اسی ساحر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا ہے مشرق کا آقا نہیں ہے۔ ساحل الریانوی نے کہا تھا عقائد وہم ہے مذہب خیال خام ہے ساقی، ازل سے ذہن انسان بستہ اوہام ہے ساقی۔ نون میم راشد کے پہلے مجموعہ کلام ماورا کے دیباچے میں بھی ایسے منفی تصورات ملتے ہیں جو مثبت اقدار حیات کو پامال کرتے ہیں۔ یہ کوٹیشن ہے کہ دوسرا سبب ہمارا مذہب ہے جس نے ہمیں کافی بذات ہونا سکھایا۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہماری انفرادت کی نشوونما بہت حد تک رک گئی، کیونکہ ہر مذہبی خاندان کا بچہ اپنے جسم و روح پر ایک ایسی مہر لے کر پیدا ہوتا ہے جو عمر بھر اسے ایک مخصوص گروہ سے وابستہ اور ہم آہنگ کیے رکھتی ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے تصورات پر خارجی اثرات قبول کرنے کے قابل نہیں رہتے، انکوٹ۔ کاش نون میم راشد اسلامی نظریہ حیات سے جزوی طور پر بھی واقف ہوتے، وہ خارجی اثرات سے ایسے مغلوب ہوئے
کہ خود کو نظر آتش کرانا مناسب سمجھا۔ ایسی مثالیں بہت ہیں۔ مذہب کو عوام سے موسوم کرنا یا رجت پرستی سے یا پھر مذہب اور متعلقات مذہب کی تضحیک یعنی ذہن انسانی کے لیے فرار ہے۔ یہ برگشتگی انسانی صالح اقدار کو بھی مجروح کرتی ہے۔ مذہبی اقدار شعور انسانی کی ترتیب و تہذیب کا کام کرتی ہے۔ مذہب بیزاری رویوں سے تنگ آ کر عالم مسرور جیسے نقاد کو بھی لکھنا پڑا تھا۔ اکثر رسالوں میں ایسی نظمیں دیکھنے میں آتی ہیں جن میں خدا کے ساتھ شوخی ملتی ہے، یا مادیت کی تبلیغ کی جاتی ہے، یا مذہبی قدروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا اخلاق کے نظام کو آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے انکوٹ۔ خدا کا شکر ہے کہ 1980 تک آتے آتے مذہب بیزاری رویوں میں کمی آ گئی۔ یہ 1960 کے بعد جو ایک رویہ بیچ میں پیدا ہو گیا تھا، اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ 80 کے بعد جو شاعری ہوئی ہے، ایک طرح کے احساس نے جنم لیا جس میں انسانی فکر میں خدا کی وحدانیت، ربوبیت اور خدا اور بندے کے درمیان حقیقی رشتے مستحکم ہونے لگے۔ اگر بندہ اپنے سر غرور کو جھکاتا بھی ہے تو اس لیے کہ وہ خود کو آخرکار بندہ ہی رکھنا چاہتا ہے۔ بندے کے سر کی عظمت بندگی میں ہے۔ یہ چند شعر سن لیجئے کہ صحن کے دانے کبوتر چگ رہا تھا اور وہ صحن کو مہکا رہی تھی سنتیں پڑھتے ہوئے، عنبر بہرائچی۔ ہاتھ سے اس کا کیا بگاڑیں گے جو تیرے حفظ میں امان میں ہے، ماجد دیوبندی۔ حوصلہ جنگ کا جب اس نے عطا مجھ کو کیا، یہ بھی امید ہے وہ لاکھ سپاہی دے گا، راشد راشد مرحوم۔ مولا سے لو لگانے کا انعام دیکھیے، دنیا کو مجھ فقیر کی ٹھوکر میں رکھ دیا، طارق متین۔ ان ہاتھوں میں لاٹھی گر ایمانی ہوگی، پانی پر بھی چلنے میں آسانی ہوگی، مشتاق صدف۔ اور بھی اشعار میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ اسلامی اقدار میں دعا کی بڑی اہمیت رہی ہے، اس سے شخصیت میں انکسار پیدا ہوتا ہے۔ نئی غزلوں میں دعا کو طرح طرح سے برتنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پیشرو شاعروں میں مظہر امام کے یہاں دعا کا استعمال مثبت انداز میں ہمیشہ ملتا رہا ہے، کہیں کہیں لفظ دعا کے بغیر بھی اس لہجے کو برتا گیا ہے۔ آج کی غزلوں میں یعنی معاصر غزل جس کا نام ہم نے رکھا ہے، کچھ شعر سن لیجیے۔ اندھیروں کی سرحد کی پہچان دے، کہاں سے کہاں تک اجالا کروں، ریاض لطیف۔ پہلو سے تمکنت ہویا جس میں اے خدا، میرے لبوں کو عمر بھر ایسی ہنسی نہ دے، شمس رمزی۔ ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا ہوں روز و شب، اور کر دیتا ہوں ان کو دشمن جانی کے نام، عبید الرحمن۔ نہیں میری کشتی میں پتوار کوئی، ہواؤں کو میرا نگہبان کر دے، فراق روحوی۔ میرے خدا تو مجھے اتنا معترف رکھنا، میں جان بوجھ کر دنیا سے انحراف میں ہوں، نوشاد کریمی۔ جو لوگ اسلامی افکار سے خوف کھاتے ہیں وہی مذہب کو فرسودہ اور محض رسم و رواج کا مرقع سمجھتے ہیں۔ دراصل اسلامی افکار و اقدار تہذیب فطرت انسانی کا کام انجام دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ علامہ اقبال کے طرز زندگی اور وضع لباس و بود و باش کو دیکھیں، نیز ان کے علوم جدید سے اکتساب فیض کو سامنے رکھیں، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کتنے جدید تھے اور کتنے قدیم۔ انہوں نے اسی قدیم و جدید کے تصور کو ہم آہنگ کرنے کے لیے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ جیسی کتاب لکھی۔ یہ بحث طویل ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کتاب کے آخری خطبہ بعنوان کیا مذہب کا امکان ہے سے صرف ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عصر حاضر کا انسان اگر پھر سے وہ اخلاقی ذمہ داری اٹھا سکے گا جو علوم جدید کے نشوونما نے اس پر ڈال رکھی ہے، تو صرف مذہب کی بدولت۔ یوں ہی اس کے اندر ایمان و یقین کی اس کیفیت کا احیاء ہوگا جس کی بدولت وہ اس زندگی میں ایک شخصیت پیدا کرتے ہوئے آگے چل کر بھی اسے محفوظ اور برقرار رکھ سکے گا۔ اس لیے مذہب یعنی جہاں تک مذہب کے مدارج عالیہ کا تعلق ہے، نہ تو محض عقیدہ ہے، نہ کلیسا، نہ رسوم و ظواہر۔ انکوٹ۔ 1980 اور اس کے بعد کی غزلوں میں ایمان کا بھی اچھوتا مضمون ملتا ہے۔ یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ ہماری نسل کے غزل گویوں میں الحاد و تشکیک کے عناصر تقریباً ناپید ہیں۔ کچھ اشعار دیکھ لیجئے۔ کوئی تو ہے کہ جو مجھ کو اجالے بخش جاتا ہے، بظاہر میں کسی تاریک ٹاپو میں اکیلا ہوں، عنبر بہرائچی۔ کشادہ ہونے لگے آسماں کے دروازے، فرشتے لے کے صحیفے زمیں پہ آنے لگے، مہتاب حیدر نقوی۔ دل میرا کہ قرآن سناتی ہوئی تتلی، برباد نہ ہو جائے یا اللہ کی بستی، رؤف رضا۔ میرے پاس کوئی عصا ہے نہ تیر، مگر وہ علی کل شیء قدیر، نعمان شوق۔ پتھر میں بھی کیڑوں کو جو دیتا ہے ہری گھاس، بدخواہوں سے کہہ دو کہ وہی میرا بھی رب ہے، شمیم طارق۔ اسلامی افکار آج کی غزلوں میں جگہ جگہ ملتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی تلمیحی طور پر بھی جنگ بدر، ہجرت، مسلم جری سپاہی جیسے خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد وغیرہ کا ذکر غزلوں میں بطور تلمیح کے آتا رہا ہے۔ اسی طرح کربلا کا واقعہ ہو، صحرا، ابابیل وغیرہ کا ذکر، یہ سب اشعار میں ملتے ہیں۔ کچھ شعر سن لیجئے کہ ہم لوگ مختصر تھے تو سب کی نظر میں تھے، کثرت ہوئی تو صرف نظر ہو کے رہ گئے۔ فرت احساس، مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف۔ شیخ رسول، عجب نہیں کہ یزید آئیں پھر یزید کے بعد، کوئی حسین قبیلے میں تم بچا رکھنا۔ سلیم انصاری، یہ فوج جو کذابوں کے خیمے سے چلی ہے، یہ فوج جو کذابوں کے خیمے سے چلی ہے، اس کے لیے درویش کی تلوار بہت ہے عین تابش۔ نہ ان میں کوئی خالد ہے، نہ قاسم ہے، نہ طارق ہے، ہمیں ملت کا کوئی رہنما اچھا نہیں لگتا۔ شمس رمزی، تول کر رکھ دیا منقار پر معیار حیات، کون سی روح تھی ناچی زبابیلوں میں منظر اعجاز۔ اسی طرح فرات اور غار حرا کو بھی بیشتر شعراء نے باندھا ہے۔ فاقہ کشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ سے پتھر باندھنا بھی ہماری نئی غزل میں تلمیح کے طور پر جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ دو شعر سن لیجیے کہ ہمارے پیٹ کے پتھر پہ طنز مت کرنا، ہمارے گھر میں پیغمبر کی رسم آئی ہے۔ شان الرحمان، شکم سے رو ذرا قابو رکھو اپنی ڈکاروں پر، کسی نے پیٹ سے ممکن ہے پتھر باندھ رکھا ہو۔ معین شاداب، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی فن پارہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا، اس کے محرکات میں معاشرہ اور معاشرے کی تہذیب اور فنکار کے تجربات سب شامل ہوتے ہیں، مادی حالات بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن سچا فنکار صداقتوں کے نقوش کو اپنی تخلیقی بصیرت کا حصہ بناتا ہے۔ مذہب کو شاعری میں افادی نقطہ نظر سے پیش کر کے علامہ اقبال نے یہ ثابت کر دیا کہ خالص مذہبی افکار و اقدار بھی شعری فن پارہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ البتہ فن پارہ واقعی فن پارہ بن جائے، یہ ایک چیلنج بھی ہوتا ہے۔ شاعری بذات خود بھی عرفان انسانی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور مذہبی افکار سے بھی انسان ادراک حقیقت کا کام لیتا ہے۔ خالص تخیل یعنی امیجنیشن آدمی کو محض ہوا میں اڑاتا ہے، جبکہ مذہبی افکار والی شاعری آدمی کو اپنی اصل حقیقت میں جھانکنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگر ہم شاعری کے جمالیاتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کانٹ کے امیڈیٹ پلیجر والے فلسفے کو ہم سمجھیں گے تو شاعری بھی صحافت بن کر رہ جائے گی۔ ہاں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شاعری ذہنی مسرت بھی فراہم کرتی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ مسرت کی نوعیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ سر فلپ سڈنی نے شاعری کی مدافعت میں ایک رسالہ لکھا تھا جو 16ویں صدی کی نشست ثانیہ میں زیر بحث رہا۔ شاعری کے خلاف اعتراضات سامنے آئے، اخلاقی اور مذہبی بنیادوں پر سڈنی نے شاعری کی مدافعت کی۔ شاعری کو کردار کے لیے مضر تصور کیا جاتا تھا اور اسے جھوٹ کا ماخذ سمجھا جاتا تھا، سفلی جذبات کو بھڑکانے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمیں حالی اور آزاد کے خیالات بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ بے شک خالص جذبات کی تسکین اور سطحی خیالات کی عکاسی اگر شاعری میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے تو ایسی شاعری دور اسکار ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم غزلوں میں ایسے مذہبی اور اخلاقی اقدار کی تلاش کرتے ہیں تو شاید اس پرآشوب ماحول کی یہ ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ کیا آج ہمیں الوہی جوہر یعنی ڈیوائن ایسنس کی ضرورت نہیں؟ کیا باطن کی آلائشوں کے تزکیے کے لیے ایسے اشعار بے معنی ہیں؟ شعر کو سن لیجئے کہ میرے خدا مجھے کر دے چراغ رہا گزر، چراغ گھر کے سبھی کو ضیاء نہیں دیتے، اللہ کا بندہ ہوں نہ آزاد نہ پابند، میں وہ ہوں کہ ہے زہر حلاہل بھی مجھے قند۔ محسن رضا رضوی، پیدا نہ اب دلوں میں کوئی امتیاز ہو، سیدھی کرو صفیں کہ مکمل نماز ہو، ایک دن تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، پھر کسی نمرود کو مچھر اڑا لے جائے گا۔ آخر میں ان لوگوں کے لیے جو مذہبی اعتقاد کو شعر و ادب میں برتے جانے کے خلاف ہیں، ڈوگلس بش کی زبانی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقالہ ختم ہو رہا ہے، جو اس نے اپنی کتاب سائنس اینڈ انگلش پوئٹری میں اعتقاد کا زوال کے عنوان سے قائم کیا ہے۔ ایک اقتباس سے آخر میں مقالہ ختم ہے کہ اگر مذہب کے مقرر کیے ہوئے نسب العین کی تحصیل نوع انسانی کی منزل مقصود نہیں تو وہ کون سی منزل ہے جس کی طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں؟ کل پرزوں کی ایک طلسمی دنیا،
مجرد افراق کا خلائے محض یا ایک آفاق گیر تباہی انکوٹ۔ یہ مقالہ میرا پورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو عنوان ہے پہلے بھی کہا تھا کہ محض ایک کھڑکی کھولنے کے لیے ہے، اس میں کم سے کم گنجائش ہے کہ 4 مقالے اس کے حوالے سے ہو سکتے۔ ایک تو کلاسک کے عہد میں ترقی پسند کا جو عہد ہے، جدیدیت کا عہد ہے، اور آج کا، یہ تمام کڑیاں مل کر کے تب وہ تصور سامنے آئے گا۔ ایک موضوع یہ بھی ہونا چاہیے کہ کفر و الحاد کے حوالے سے کتنی شاعری ہوئی ہے غزل میں، اس کی گنجائش ہو تو اس پر بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ اس سے بھی واقف ہو۔ اسلامی افکار و اقدار سے تو ہم واقف ہو گئے، ایک کھڑکی کھل گئی ہمارے سامنے، اس کے حوالے سے نئی نسل کے بہت سے طلباء یہاں موجود ہیں، اس حوالے سے اس طرز پر بھی، اس نہج پر بھی مطالعے کی ضرورت ہے کہ ہم جس عہد میں جی رہے ہیں، جس پرآشوب اور کرب آمیز زمانہ ہے، ہم سب ایک طرح سے کہ ایک تصادم ہے، فکر و خیال کا بھی تصادم ہے۔ جب کوئی چیز آپ پڑھتے ہیں، کوئی شاعری پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، تو آپ اپنے سے بھی، اپنے اندر بھی ایک طرح کا تصادم پیدا ہوتا ہے کہ جو شعر میں جو کچھ کہا گیا ہے، کیا آپ اس سے ہم آہنگ ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو کیوں نہیں ہوتے؟ اگر کوئی روشنی ہے تو کیا روشنی آپ تک پہنچ پاتی ہے؟ اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ پورا ادب، پورا ہی ادب اگر بصیرت افروزی کا سامان ہمارے لیے فراہم نہیں کرتا تو ایسے ادب کو میں اسکار رفتہ بیکار سمجھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔